السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ دوستوں، بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے۔ انتخابات میں ہر شخص کو حصہ لینے کا حق ہوتا ہے، اور جو شخص اس میں حصہ لیتا ہے، کوئی اور ووٹ اس کو ڈالے یا نہ ڈالے، وہ شخص اپنے آپ کو ووٹ ضرور ڈالتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے خود انتخاب میں حصہ لینے والا شخص، اور ایک ہوتا ہے اس کا تائید کنندہ۔ یہ دو لوگ ہوتے ہیں، تائید کنندہ اور انتخاب میں حصہ لینے والا شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو ووٹ ضرور ڈالتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی برے سے برا کینڈیڈیٹ جو ہار چکا ہوتا ہے، اس کو دو ووٹ لازمی پڑیں گے۔ ایک اس کا اپنا ووٹ ہوگا جو خود کاسٹ کرے گا وہ، اور ایک اس کے تائید کنندہ کا ووٹ ہوگا۔ یعنی ایک شخص اگر کسی نے کوئی ووٹ نہیں لیا، بالکل وہ ہار گیا، تو دو ووٹ پھر بھی لکھے ہوں گے۔ اب آپ امیجن کریں دوستو، یہ جو آدھی رات کو ریزلٹس رک گئے تھے، اور ریزلٹس کے رکنے کے بعد اچانک سے 8-10 گھنٹوں کے بعد ریزلٹ آنا شروع ہوئے، اور اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی لیڈ لے رہی ہے، پی ٹی آئی جیت رہی ہے، اور بعد میں دیکھا کہ پی ٹی آئی کئی مقامات پہ ہارنے لگ گئی۔ جو فارم 47 سامنے آیا، ایک ہوتا ہے فارم 45 جو بیسکلی وہاں کا جو ہوتا ہے ریٹرننگ افسر وہ دیتا ہے، ایک ہوتا ہے جو پولنگ ایجنٹ کو ملتا ہے، ایک ہوتا ہے جو ریٹرننگ افسر جاری کرتا ہے، جو حتمی نتیجہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے فارم 47 یعنی فارم 47۔ فارم 47 کے اوپر ایسے بے شمار امیدواران ہیں سوائے نون لیگ کے کہ جن کو 0 ووٹ ملا۔ 0 ووٹ ملا۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جب آپ نے اگر نقل کرنی ہے، اگر آپ نے دھاندلی کرنی ہے، تو دھاندلی بھی تو عقل سے ہوتی ہے نا یار، اس کے لیے بھی تو عقل چاہیے ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے جو فارم 47 بنایا، یہ زرار کھوڑو صاحب سینئر صحافی ہیں، لکھتے ہیں the form 47 in which many candidates did not even vote for themselves has been removed from the ECP website۔ دیکھ کر ڈیلیٹ کر دینا۔ اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان فارمز کو اپنی ویب سائٹ پر چڑھا بھی دیا تھا۔ یہ میں نے آپ کو جو شروع میں ایگزامپل دی ہے، بیسیکلی آپ کو بتانے کے لیے دی ہے کہ یار کس قدر ایسی حرکتیں ہوئی ہیں کہ جس سے پورے الیکشن کا عمل مشکوک ہو گیا، لیکن اس کے باوجود عمران خان اس وقت تقریباً 100 نشستیں جیت چکا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی اس وقت 100 نشستیں جیت چکی ہوئی ہے۔ پی ایم ایل این وہ ابھی بھی پیچھے ہے۔ پی ایم ایل این اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں، پی ایم ایل این کے پاس کوئی 64 نشستیں تھی، 64۔ اور میں حیران ہوں میاں صاحب پہ کہ 64 نشستوں کے ساتھ انہوں نے رات کو آ کے وکٹری سپیچ دے دی۔ وہ تقریر کر رہے ہیں۔ بھائی جن کے پاس 100 نشستیں ہیں، ان کے بیرسٹر گوہر جو پی ٹی آئی کے فی الحال چیئرمین ہے، وہ تو نہیں بولے، انہوں نے تو کوئی بات نہیں کی ناظرین۔ تو خیر، اب عمران خان نے اپنی وکٹری سپیچ دے دی ہے۔ یہ بڑی آپ حیرانی کی بات آپ کے لیے، شاید آپ سوچ رہے ہو کہ یہ کیا ہوا۔ بیسیکلی عمران خان کی وکٹری سپیچ آ چکی ہوئی ہے، اور انہوں نے اعلان کر دیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے، ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں۔ عمران خان کی وکٹری سپیچ آ چکی ہے، وہ آپ کو میں دکھا بھی دوں گا، سنوا بھی دوں گا۔ عمران خان نے بیسیکلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اپنی وکٹری سپیچ دی ہے۔ یہ خاصا بھی پی ٹی آئی کے پاس ہے یار، اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ عمران خان چونکہ اندر ہیں اور وہ تو کوئی بات کر نہیں سکتے، تو انہوں نے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے پی ٹی آئی والوں نے عمران خان کا ایک ماڈل بنایا، ان کی آواز میں ایک شخص اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے خطاب کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے جناب اب ہم نے حکومت بنانی ہے۔ اور اس کی پچھلے والی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران خان حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے، لیکن جو ہمارا مین موضوع ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امریکہ تک نے ان انتخابات کو متنازع قرار دے دیا۔ امریکہ نے مخالفت کر دی ہے کہ یہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین، انٹرنیشنل اخبارات وہ کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو امریکی جو ان کا ترجمان ہے دفتر خارجہ کا، مائک ملر، اس کا میں آپ کو بیان پڑھ کے سناؤں، وہ ہوش اڑ جائیں گے۔ وہ کہتا ہے تحقیقات کرو۔ اس نے تو لٹا دیا سب کو۔ وہ کہتا ہے تحقیقات کرو۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی پرائم منسٹر آئے گا، جس بھی پارٹی کی حکومت ہوگی، ہم اس کے ساتھ کام کریں گے۔ یعنی یہ ان کو پتہ نہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان جیت رہا ہے، اور کس پارٹی کی حکومت بننے جا رہی ہے؟ پی ٹی آئی کی حکومت بننے جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو اس سے پہلے والے ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اگر نہیں دیکھی تو جا کے دیکھ لیں، کہ پی ٹی آئی سے اس کا نشان، بلے کا نشان لیا گیا تھا، جو کہ انتخابات کی ضرورت تھی۔ پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی نہیں لی گئی، وہ پارٹی اپنی جگہ قائم ہے۔ تو جب یہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواران اسمبلی میں جا کے بیٹھیں گے، تو یہ پی ٹی آئی کے نام سے بیٹھیں گے۔
یہ خالی اس وقت آزاد نہیں رہیں گے. اور میری اس حوالے سے ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے, میری ایک قانونی ماہر سے بات ہوئی تھی, اس سے مجھے آئین کا حوالہ دے کے یہ بتایا کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی آئی ہی رہے گی اور پھر حکومت بنا سکے گی, حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے. اگر نمبرز کو دیکھیں, وہ نمبر میں نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیے ہوئے ہیں. دوستو اب آ جاتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا نے کیا کیا. یہ جو سٹیٹمنٹ ہے مائک ملر کا, یہ ہوش اڑا دینے والا سٹیٹمنٹ ہے. امریکی دفتر خارجہ کا ترجمان, فروری 9 2024. اس کا جو اہم حصہ ہے پڑھ کے سنا لیتا ہوں آپ کو. وہ لکھتے ہیں claims of interference or fraud should be fully investigated. جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مداخلت کی گئی انتخابات میں اور فراڈ کیا گیا, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. The United States is prepared to work with the next Pakistani government regardless of party. کسی کی بھی پارٹی ہو, کوئی بھی ہو, ہم اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. اور انہوں نے کہا, اب دیکھیں نا اوپر کا والا جملہ کہ فراڈ کی ایلیگیشن جو لگ رہی ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور جس پارٹی کی حکومت آنے والی ہے ہم اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی امریکہ کو نظر آ گیا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت آنے والی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی بات, امپورٹنٹ بات, وہ کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس دھاندلی کی تحقیقات کریں. اب دوستو آپ کو پتا ہے کہ دھاندلی جو ہوئی ہے اس کا فائدہ کس کو پہنچا. تھوڑا بہت جو فائدہ پہنچا, حالانکہ بہت بڑا فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن نہیں پہنچ سکا نا. اتنا زیادہ گیپ تھا, اتنا زیادہ ڈفرنس تھا. بھئی کہاں 90,000 کی لیڈ, کہاں 40,000, وہ 50,000 کہاں سے پورے کریں بیچ میں سے, نہیں کر سکے. جہاں تھوڑا بہت مارجن تھا وہاں پہ کر دیا گیا. اور وہ جس طرح کیا, فارم 40 آپ کے سامنے ہے, فارم 40 دوبارہ آپ کے سامنے آ گئے. دیکھیں تو صحیح, جلد بازی میں جب آپ ریزلٹ بنائیں گے تو یہی ہوگا نا. بھئی ایک امیدوار 0 ووٹ کیسے لے سکتا ہے. پھر شرمندگی ہوئی, وہ فارم ہٹانا پڑا آپ کو, اور پھر جو ہے وہ نیا فارم اپلوڈ ہوا. خیر, ان کے سٹیٹمنٹ میں لکھتے ہیں we join credible international and local election observers in their assessment that these elections included undue restrictions on freedoms of expression, association and peaceful assembly. We condemn electoral violence, restrictions on the exercise of human rights. یعنی پابندیاں لگائیں گئی تھی اس الیکشن کے اوپر, یہ امریکہ کہہ رہا ہے پابندیاں تھیں. اس نے سوال اٹھا دیا. اب امریکہ کے بعد دوستو اگلا کون ہے؟ اگلا ہے برطانیہ. برطانیہ نے بھی کہہ دیا کہ نہیں, یہ الیکشنز نہیں تھے. یورپی یونین نے کہہ دیا کہ نہیں, یہ کیا کیا تم لوگوں نے. وہ اس الیکشن کو الیکشن ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں ناظرین کہ اس پوری طاقت کے ساتھ اگر یہ جماعت, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جماعت اگر کھلی ہوتی, اس کا جو لیڈر ہے وہ قید میں نہ ہوتا, تب کیا کرتی. اور بعض صحافیوں سے میری بات ہوئی, ان کی اطلاع کے مطابق نون لیگ پورے پاکستان میں صرف 15 سیٹیں جیت رہی تھی. یہ جو 60-65 جتائی گئی ہیں نون لیگ کو, یہ ان کے پلے کچھ نہیں تھا. آپ کو پتا ہے 2018 میں بھی نون لیگ نے صرف 64 سیٹیں جیتی تھی پنجاب سے. ابھی بھی پنجاب سے انہوں نے 64 سیٹیں ہی ابھی تک جیتی ہوئی ہیں جب تک آپ سے بات کر رہا ہوں ناظرین. تو یہ صورتحال ہے. آخری بات میں آپ سے کر دیتا ہوں, علامہ راجہ ناصر عباس MWM متحدہ مجلس عمل کے جو بانی ہیں, انہوں نے اپنی سیٹ جیت کے اپنا امیدوار جو ہے وہ اسمبلی میں بھیج دیا ہے. ان کیس اگر یہ پی ٹی آئی والوں کو ان کی پارٹی کے بینر کے نیچے بیٹھنے نہیں دیتے تو پی ٹی آئی والے MWM کے ساتھ مل کے حکومت بنا لیں گے. عمران خان یہ بات پہلے بھی کر چکے ہوئے ہیں, اور آج راجہ ناصر عباس نے اس بات کا اعلان بھی کر دیا. اس پر میں الگ سے ویلاگ بنانے لگا ہوں انشاءاللہ. آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.